بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بانسری سے سن کیا حال سناتی ہے، اور ہجر و فراق کی کیا شکایت بیان کرتی ہے۔ یہاں بانسری سے مراد روح انسانی ہے، روح انسانی جو اپنی اصل و سریشت کے لحاظ سے ایک پاک و نورانی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اس کا اصلی مقام ملکوت یعنی عالم ارواح تھا، جہاں وہ ذات حق کی محبت اور ذکر و فکر کی سعادت سے بہرہ تھی اور ان تمام روحانی معائب اور اخلاقی رذائل سے پاک تھی جن کا گھر عالم اجسام ہے۔ لیکن جب وہ مشیت خداوندی سے متعلق ہو کر اس جسم میں ڈھلی اور عالم اجسام میں آئی تو یہ لازمی امر تھا کہ اس کی ان سابقہ سعادات میں کمی آ جائے جو عالم ارواح میں اس سے میسر، لہٰذا یہ ہمیشہ اپنے ہجر و فراق کی شکایات بیان کرتی رہتی ہے۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ اسے سنیں۔ اس کے سننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی نالہ جدائی سے آپ بھی اپنے محبوب کی جدائی کو یاد کریں گے، اور وہ محبوب ہے محبوب حقیقی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس بانسری کی آواز کو سنیں، یہ کوئی سر نہیں ہے، یہ جدائی کی آواز ہے۔ خزنیستن تو مرا ببرید انت، از نفیرم مرد و زن نالید انت، کہ جب سے مجھے نئے کی زمین یعنی جنگل سے کاٹ کر جدا کر دیا گیا ہے، میرے نالہ و فغاں سے مرد و زن روتے ہیں۔ روح کو نئے سے تعبیر کیا گیا تو عالم ارواح کو نیستن قرار دے دینا مناسب تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ روح کی نئے فریاد کرتی ہے کہ جب سے مجھے نیستان عالم ارواح سے جدا کر کے عالم اجسام میں قید کیا گیا ہے، اس وقت سے میں اپنے فضائل روحانیہ کے معدوم یا کم ہو جانے پر اس قدر درد انگیز طریقے سے رو رہی ہوں کہ تمام سننے والے مرد ہوں یا عورت از راہ ترحم یا بوجہ تاثر رونے لگتے ہیں۔ سینے ہو ہم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق۔ میں سننے والے کا ایسا سینہ چاہتی ہوں جو پہلے ہی فراق کے مارے پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہو، تاکہ میں اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کر درد شوق کا حال کھول کر سناؤں۔ قاعدہ ہے کہ جن لوگوں کا دل مصائب سے لذت گیر اور درد کا مزہ شناس نہیں ہوتا، ان پر نہ کسی کے نالہ و فریاد کا اثر ہوتا ہے اور نہ کسی کی درد بھری داستان ان کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ میرا درد فراق وہ سمجھ سکے گا جس کا سینہ محبوب کی یاد میں اور اس کی فرقت میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہو، تب جا کر میں اس کو بات سمجھا سکتی ہوں۔ ہر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش۔ جو کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے۔ مطلب اس شعر کا ظاہر ہے، یعنی اس میں نئے کی حکایت و شکایت کا سبب مذکور ہے کہ ہر شخص کا قاعدہ ہے کہ جب اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے تو اس زمانہ وصال کا جویا ہوتا ہے۔ میں بھی چونکہ عالم ارواح سے جدا ہو گئی جس سے میرے وہ صفات ضائع ہو گئے، میں اسی باغ و بہار کی پھر طالب ہوں۔ میں بھی اپنی اصل یعنی نیستان یا جنگل سے جدا ہوئی ہوں، اگر روح کی بات کریں تو عالم ارواح سے جدا ہوئی ہوں، اس لیے میں ہمیشہ
اسی کی تلاش میں رہتی ہوں۔ من بہر جمیعتی نالن شدم، جفت خوش خولان و بد خولان شدم۔ میں ہر جماعت، ہر محفل میں روئی، خوش اوقات اور بد احوال لوگوں کے ساتھ رہی۔ یعنی مجھے ان لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملا جنہوں نے میرے نالہ سے کوئی اثر قبول نہیں کیا، اور ایسے اصحاب کی رفاقت بھی میسر ہوئی جن پر میرے آہو فغاں سے رقت طاری ہو گئی۔ اور بے شک میں ہر طرح کی مجلس میں رو چکی ہوں، اور نالہ نئے سے جان پانے والے خوشحال لوگوں اور قیود جسمانیہ میں جکڑے ہوئے بدحال لوگوں کی صحبت میں رہ چکی ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔